السلام علیکم۔ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے ٹرم شروع ہو چکے تھے، اس لیے کام اب کافی بڑھ گیا تھا۔ زرلش اور فیضان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں مل پاتا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو میں اتنی مصروف ہو گئی ہوں، ورنہ تو ہر ٹائم فیضان کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ زرلش ابھی یہی سوچ رہی تھی جب فیضان اوپر سے کسی کام کے سلسلے میں آ گیا۔ لو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ زرلش نے دل میں سوچتے ہوئے اسے ناگواری سے دیکھا۔ جی، 3rd ایئر کے سارے سلیبس کی فائلز مجھے دے دیں، میں ایک دفعہ چیک کر لوں، کیونکہ باقی کالج جو ہماری یونی سے الحاج ہیں ان کے بھی پیپرز بنانے ہیں۔ فیضان نے جلدی سے اپنا کام بتایا۔ جی، میں دیکھ کر دیتی ہوں آپ کو۔ زرلش اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سلیبس کی فائل نکال کر فیضان کو دے دی۔ فیضان چپ چاپ روم سے نکل گیا اور زرلش کتنی دیر اسے سوچتی رہی۔ اور کتنی دیر لگا دی ہے تم نے آنے میں؟ سعد نے اشال کو دیر سے آنے پر گفتگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جو پورے 1 گھنٹے سے اس کا ہوٹل میں انتظار کر رہا تھا۔ ہاں یار، بس وہ کچھ لوگ عذاب ہوتے ہیں زندگی میں، بس ان سے چھٹکارا پانے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اشال نے دل ہی دل ولید کو سوچتے ہوئے غصے ولید انداز میں کہا، ہو گیا، مجھے بھی بتاؤ کچھ۔ سعد نے اس کے ہاتھ کو پیار سے پکڑتے ہوئے کہا، یار ہونا کیا ہے؟ وہی ولید روز ہی مجھ پہ حکم چلاتا رہتا ہے جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اشال کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ اچھا چھوڑو، تم اسے بار بار اسے سوچ کر اپنا موڈ نہیں خراب کرو۔ سعد نے اس کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی نہیں چاہتی اب اس کا ذکر کرنا، میں تو بس تم میں کھو جانا چاہتی ہوں۔ اشال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا اب آگے کیا پلان ہے؟ سعد نے پوچھا۔ یار اچھا ہو گیا جو تایا ابو نے ولید کے لیے ضمن کو مانگ لیا، ورنہ وہ میرے پلے ہی پڑتا۔ اچھا لیکن تم بھی تو اس سے محبت کرتی ہو۔ سعد نے حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا، میں کب کرنے لگی اس سے محبت؟ میں تو بس اسے یوز کر رہی تھی۔ اب اتنا کماتا ہے، وہ تھوڑی سی محبت دکھا کر اس سے اتنا کچھ نکلوا لیا ہے۔ میں نے پھر سوچا تھا شادی ہو جائے گی تو عیش کروں گی، لیکن اب تو یہ ہونے والا نہیں، تو پھر کیوں مفت میں اس کے نخرے اٹھاؤں؟ اشال مزے سے سعد کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ اچھا چلو، چھوٹی کھانے میں کیا آرڈر دیں؟ سعد نے کہا، کچھ بھی منگوا لو میری پسند کا۔ اشال نے چہکتے ہوئے کہا۔ سعد اشال کا یونی فرینڈ تھا، وہ اکثر ٹائم اکٹھا گزارتے تھے۔ اب یونی بند ہونے کے بعد بھی وہ اکثر ملتے رہتے تھے۔ شبیر صاحب آنکھیں کھولیے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شازیہ بیگم روتے ہوئے شبیر صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو واش روم جاتے ہوئے راستے ہی میں سر چکرانے کی وجہ سے گر گئے تھے۔ رونے کی آواز سن کر سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ شبیر صاحب کو اٹھا کر بیڈ سے پیر لٹایا گیا، وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے تھے۔ ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ سعدیہ بیگم اب اسرار صاحب کو بلانے چلے گئی تھی، جو باہر تھے کہیں۔ پلیز آپ جلدی گھر آ جائیے، بھائی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بھی ہوش میں نہیں آئے۔ سعدیہ کو جب اسرار صاحب باہر بھی نہیں ملے تو اس نے انہیں کال کر کے بلا لیا۔ بچے سب بھی رو رہے تھے، قیامت ٹوٹ پڑی تھی سب پر۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد ہی انہیں ہوش آ گیا۔ سر نوید، سر سہیل، سر فیضان، مس زرلش اور مس نہید آج سر رجب کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ویسے تو سب کچھ جانا چاہتے تھے، لیکن پرنسپل صاحب نے صرف چند ایک کو اجازت دی۔ راستے میں ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب کیا کریں؟ سر نوید پریشان کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی بہت گھنا جنگل تھا، ایک طریقہ ہے ویسے میرے پاس۔ سر سہیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا طریقہ؟ جلدی بتاؤ۔ فضا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس جنگل سے آگے پیدل جائیں تو بہت جلد پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جنگل ختم ہوتے ہی رجب کا گھر ہے سامنے۔ ہاں لیکن اتنے گھنے جنگل سے ہم گزریں گے کیسے؟ نہید نے پریشانی سے کہا، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ ویسے بات ٹھیک ہے نہید کی بھی، لیکن سہیل کی بات بھی مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نوید نے ان کی سب کی طرف نظریں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہیں۔ تو فیضان نے بھی اپنی بات مکمل کی، تو ٹھیک ہے پھر ڈرائیور کو کال کرتے ہیں، وہ آ جائے گا گاڑی لے کر۔ اتنی دیر ویٹ کرو۔ سہیل نے اپنا سیل نکالا اور کال کرنے لگا، ڈرائیور کو کہہ دیا ہے کچھ دیر تک پہنچ جائے گا۔ سہیل نے کال کاٹ کرتے ہوئے کہا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ سب انتظار کرتے رہے، لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی گاڑی نہیں آئی۔ مجبوراً انہیں سہیل کی بات ماننی پڑی۔ اس وقت وہ سب جنگل میں موجود تھے۔ اتنا گھنا جنگل ہے، یہ تو مجھے تو
ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ زلش نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جنگل میں کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں ہم سب کیوں سے نہ؟ فضان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، کوئی سانپ بچھو کوئی کیڑا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے سب اپنا اپنا خیال رکھنا اور نیچے دیکھ کر چلنا۔ سر سہیل نے سب کو ہدایت دی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک آدھا فرد کم ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو انہیں زلش نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے زلش کدھر ہے؟ ابھی تو یہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نہید نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کہاں گئی وہ؟ فیضان کو بھی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس نے اونچی اونچی آوازیں دینا سٹارٹ کر دیں۔ ہر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب اسے ڈیفرنٹ سائڈ میں ڈھونڈتے ہیں، ادھر ہی ہوگی کہیں۔ نوید نے مشورہ دیا۔ ہاں چلو میں اس سائڈ پر جا رہا ہوں، آپ بھی سب اپنی سائڈ پہ جائیے، فیضان نے کہا اور نکل گئے۔ زلش تم کدھر ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ فیضان اسے کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ سب آوازیں لگا رہے تھے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ سب پھر اکٹھے ہو چکے تھے۔ فیضان کو اپنی ہمت جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب ہم سب مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سب اکٹھے چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر فیضان کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ نیچے گرنے والا تھا جب سر سہیل نے اسے پکڑ لیا۔ سامنے ہی زلش بے ہوش پڑی تھی۔ فیضان اب زلش کو آوازیں لگا رہا تھا لیکن زلش بے ہوش تھی۔ یہ دیکھو زلش کے پاؤں پر سانپ کے ڈسنے کا نشان ہے، نہید نے پریشانی سے کہا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ سب پریشان تھے اور فیضان کی تو جان نکل رہی تھی۔ نہید نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر پاؤں پر باندھ دیا تاکہ زہر آگے نہ پھیلے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چلو اس کو واپس لے چلتے ہیں، نہید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فیضان کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بھاگتے ہوئے واپس روڈ پر آیا۔ قسمت اچھی تھی زلش کی جو ڈرائیور اب وہاں پہنچ چکا تھا اور ان کی گاڑی دیکھ کر وہاں رک کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ جب فیضان زلش کو اٹھاتے ہوئے گاڑی کے پاس آیا، پچھلی سیٹ پر زلش کو لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سر نوید نے جلدی جلدی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی لی۔ زلش کا سر فیضان کی گود میں تھا۔ زلش تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ فیضان کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ واپس پہنچ چکے تھے۔ فیضان نے دوبارہ اسے اپنی باہوں سے بھر لیا تھا۔ ذہن نکال لیا گیا تھا۔ اب زلش خطرے سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زلش کو ہوش آ چکا تھا۔ سب باری باری آ کر اس سے حال پوچھ رہے تھے۔ جب سب پوچھ کر جا چکے تھے تو فیضان آیا۔ زلش نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی کہ جیسے سو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم سو نہیں رہی زلش۔ فیضان اس کے سرہانے ہی بیٹھ چکا تھا۔ زلش نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ فیضان نے زلش کی پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ زلش نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ زلش نے منہ پھلا کر کہا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اب تمہاری مرضی کے بنا حل نہیں ہونا۔ فیضان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کے دور ہٹیں مجھ سے۔ زلش نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ فیضان نے اس کو ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مزید اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیے آپ مجھے۔ زلش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا میری جان۔ فیضان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ زلش نے اب کوشش کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بس اسے حیرت سے تکتے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو زلش؟ فیضان نے اس کی بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے جان کیوں کہا؟ زلش نے اپنے انداز غصے والا بنایا۔ کیونکہ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ آئی لو یو زلش۔ فیضان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، چلیے پیچھے ہٹیے۔ زلش نے اسے زبردستی پیچھے کیا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ اچھا تو اب تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ فیضان نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اب آپ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ زلش جلد از جلد اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے اسے دھمکی لگا دی۔ اوکے چلا جاتا ہوں میں، فیضان نے کہا اور چلا گیا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔